بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، کل ہم نے آپ کو بتایا تھا امام حسین کا مکہ سے جو سفر شروع ہوا تھا کربلا کی طرف، کوفہ کی طرف، تو کہاں تک آپ نے سفر کیا تھا، یہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سفر مکہ سے شروع ہوا تھا تو راستے میں بہت پریشانیاں، بہت دقتیں آئی تھیں، اور جیسے تیسے کر کے آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام ساتھی، آپ کے تمام جانثار آپ کے ساتھ میں تھے، تو آپ جو ہے کربلا تک پہنچ گئے تھے۔ جب وہاں اس میدان میں پہنچے تو آپ نے کسی سے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں، تو کسی نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ پھر امام حسین نے فرمایا، اے ساتھیو، یہی وہ جگہ ہے جو ہماری آخری منزل ہے، یہیں پر اپنے خیمے لگا دیجیے۔ تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے وہیں پر خیمے گاڑ دیے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ سماعت کریں۔ جب خیمے لگا دیے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب ادھر تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ خیمے لگائے، اور دوسری طرف کیا ہو رہا تھا وہ ذرا سماعت کریں۔ دوسری طرف یزیدی حکومت ان نفوس قدسیہ پر قیامت برپا کرنے کو بھرپور تیاریوں میں مصروف تھی۔ چنانچہ 3 محرم الحرام کو عمرو بن سعد 4000 سپاہیوں کے ساتھ مقابلے کے لیے کوفہ سے کربلا پہنچ گیا۔ دیکھیے، جب پہنچ گیا تو پھر کیا ہوا؟ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یعنی حضرت امام حسین کی طرف عمرو بن سعد کو جب بھیجا گیا، ابن زیاد نے جب بھیجا، ان کو کہا کہ جاؤ 4000 کا لشکر لے کر امام حسین کی طرف جاؤ اور ان کے خلاف جنگ کرو، ان کے خلاف ورزی کرو، اور جنگ کرو، انہیں تکلیفیں دو، انہیں پریشان کرو۔ جب یہ عمرو بن سعد نے یہ حکم سنا ابن زیاد کا، تو عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے حملہ کرنے کو کہا تھا ابن زیاد نے کہ امام حسین پر حملہ کر دو، تو عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین پر حملہ کرنے سے انکار کر دیا اور ساتھ ہی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہارا استعفیٰ منظور کر لیتا ہوں، مگر اس کے ساتھ میں تمہیں دوسرے علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا۔ یعنی استعفیٰ، اس بات کا استعفیٰ لے لوں گا، قبول کر لوں گا، مگر دوسرے علاقوں کی جو ولایت ہے، جو دوسرے علاقوں کا میں نے تمہیں مالک بنایا ہے، اپنا نائب بنایا ہے، اپنے نائب سے بھی میں تمہیں معزول کر دوں گا، سب عہدے چھین لوں گا۔ عمرو بن سعد نے جب اتنا کہا تو عمرو بن سعد گھبرایا نہیں، بلکہ اس کے دل میں یہ تھی، اس کے دل میں یہ بات تھی کہ میں تمام چیزیں برداشت کر لوں گا، لیکن خون حسین سے اپنے ہاتھ نہیں رنگوں گا، یعنی امام حسین پر حملہ آور نہیں ہوں گا، امام حسین پر حملہ نہیں کروں گا۔ عمرو بن سعد نے جب یہ باتیں ساری سنی تو عمرو بن سعد نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے کچھ مہلت مانگی۔ جب ابن زیاد نے کہا میں تمہیں تمام علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا، تو اس نے کہا مجھے کچھ مہلت دیجیے، اور پھر اس نے اس معاملے میں جس سے بھی مشورہ کیا، لوگوں سے مشورہ کیا، ایسا ایسے معاملہ ہے، ابن زیاد کہتا ہے امام حسین پر حملہ کرو، میں کیا کروں، لوگوں مجھے بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا کہ تم تمام چیزوں کو چھوڑ دینا، تمام عہدوں کو چھوڑ دینا، عہدے داران مت بننا، یہ منزلیں، یہ بلڈنگیں، یہ زمین جائیداد کا لالچ مت رکھنا، یہ زمین جائیداد چھوٹے تو چھوٹ جائے، روپیہ پیسہ نہ ملے، تمام عہدے چھوٹ جائیں، تمام علاقوں کی ولایت سے تمہیں معزول کر دیا جائے، مگر تمام دنیا کی سلطنت بھی اگر تمہیں دے دی جائے، تو یہ اس لالچ میں امام حسین پر حملہ مت کرنا، اور امام حسین کے خون سے، امام حسین کے خون حسین سے اپنے ہاتھوں کو مت رنگنا، یہ لوگوں نے کہا۔
خدا کی قسم اگر تمہیں سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا، خدا کی قسم اگر تمہیں سارے جہان کی سلطنت سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں تو یہ تمہارے لیے حضرت امام حسین کا خون بہانے اور اپنی گردن پر لینے سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی لوگوں نے کہا کہ پوری دنیا کی سلطنت بھی پوری سلطنت سے تمہیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں، پوری دنیا کی زمین جائیداد سے تمہیں ہاتھ دھونے پڑ جائیں تو وہ بہتر ہے اس بات سے کہ تم خون حسین میں اپنے ہاتھ رنگو۔ ابن سعد نے کہا، جب لوگوں نے یہ کہا تو ابن سعد نے کہا انشاءاللہ میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ وعدہ کر لیا، لوگوں کے سامنے کہہ دیا، مگر ابن زیاد بدبخت کم بخت نے کہا کہ میں تمہیں تمام علاقوں کی ولایت سے معزول کر دوں گا، تمام عہدے چھین لوں گا۔ اس کے بعد بس نہیں کہا بلکہ اس کے بعد کہنے لگا میں تمہارا قتل کر دوں گا۔ قتل کی دھمکی دی۔ جب قتل کی دھمکی دی تو جان بڑی پیاری ہوتی ہے، لیکن انہیں معلوم نہیں تھا، اگر وہ اپنی جان کو، اسے معلوم نہیں تھا، کس کو؟ ابن سعد کو، اگر وہ سمجھ نہیں رہا تھا، اس کی سوچ چھوٹی تھی، وہ یہ سوچتا کہ میں اپنی جان اگر امام حسین پر قربان کر دوں تو قسم خدا کی حقیقت میں مجھے زندگی مل جائے گی، لیکن اس کی عقل نہیں پہنچی وہاں تک۔ جب اسے قتل کی دھمکی ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ امام حسین کی طرف روانہ ہو گیا۔ حوالہ البدایہ والنہایہ۔ عمرو بن سعد نے حضرت امام حسین کے پاس قاصد بھیجا کہ آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ ابھی یہاں کہیں نہ کہیں ابن سعد کے دل میں امام حسین کی محبت ہے۔ اب ابن سعد کہتا ہے، ان کے پاس قاصد بھیجتا ہے امام حسین کے پاس کہ تم کیوں یہاں پر تشریف لائے تھے؟ آپ نے فرمایا اہل کوفہ نے مجھے لکھا تھا کہ میں ان کے پاس آؤں، میں ان کے پاس آؤں، کوفے والوں کے پاس آؤں۔ اب اگر وہ مجھ سے بیزار ہیں، مجھ سے پریشان ہیں، مجھ سے انہیں کوئی تکلیف ہے تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں۔ جب ابن سعد کو یہ جواب ملا کہ امام حسین ایسا کہہ رہے ہیں کہ میں اگر ان کو کوئی تکلیف ہے کوفے والوں کو تو میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں، جب یہ جواب ملا تو اس نے کہا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے سے بچا لے۔ چنانچہ آگے کیا ہوتا ہے سماعت کریں۔ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھی۔ ابن سعد نے جب یہ بات سنی امام حسین کی طرف سے کہ میں واپس مکہ چلا جاؤں گا، تو اس نے یہ بات، امام حسین کی یہ بات ابن زیاد کو بتائی۔ چنانچہ اس نے ابن زیاد کو یہ بات لکھ بھیجی کہ امام حسین اہل کوفہ سے بیزاری کا اصرار کرتے ہیں اور وہ مکہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کرو اور حسین سے کہو کہ وہ خود اور ان کے ساتھی امیر المؤمنین یزید بن معاویہ کی بیعت کریں۔ جب وہ بیعت کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ اس پر عمرو بن حجاج کی قیادت میں ابن سعد کے آدمیوں نے حضرت امام حسین کے قافلے پر پانی بند کر دیا۔ جب ابن زیاد نے پانی بند کروا دیا اپنے فوج کے ذریعے سے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کے ساتھ 30 سوار اور 20 پیدل پانی لینے کے لیے بھیجے۔ عمرو بن حجاج اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مزاحمت کرنے لگا، لیکن حضرت عباس اور آپ کے ساتھی مقابلے کے بعد پانی لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، یہ تاریخ طبری ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے ملنے کی خواہش کی۔ اس پر دونوں فریق 20 سواروں کے ہمراہ آئے۔ آپ نے اپنے رفاقہ کو اور ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو
ایک طرف کر دیا۔ دونوں کے درمیان تنہائی میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی جس کو کسی نے نہیں سنا۔ پھر دونوں اپنے اپنے لشکر میں واپس ہو گئے۔ اس گفتگو کے متعلق دو روایتیں ہیں۔ نمبر 1، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے فرمایا کہ لشکر کو یہیں چھوڑ کر ہم دونوں یزید کے پاس شام چلتے ہیں اور اس سے براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا گھر توڑ دے گا، مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بہتر گھر تعمیر کروا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا کہ وہ میری جائیداد ضبط کر لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی حجاز کی، جب اس نے کہا کہ میری زمین جائیداد ضبط کر لے گا، امام حسین نے فرمایا اپنی حجاز کی جائیداد میں سے اس سے بھی زیادہ مال دے دوں گا، لیکن ابن سعد نے یہ بات منظور نہ کی۔ اور دوسرا قول یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، تم مزاحمت نہ کرو، میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں۔ اب اس میں دو روایتیں ملی۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ امام حسین نے یہ فرمایا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ امام حسین نے ابن سعد سے فرمایا کہ لشکر کو یہیں چھوڑ دو اور ہم دونوں یزید کے پاس شام چلتے ہیں اور اس سے براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں۔ ابن سعد نے کہا اگر میں نے ایسا کیا تو ابن زیاد میرا گھر مسمار کرا دے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس سے بھی گھر تمہیں تعمیر کروا دوں گا۔ ابن سعد نے کہا میری زمین جائیداد ضبط کر لے گا۔ تو امام حسین نے فرمایا، آقا حسین نے فرمایا کہ میں حجاز کی جائیداد میں سے تمہیں بہت ساری جائیداد اور مال دے دوں گا، لیکن ابن سعد نے یہ بات منظور نہیں کی۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، تم مزاحمت نہ کرو۔ میں واپس حجاز چلا جاتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے یہ بات ابن زیاد کو لکھ کر بھیجی۔ ابن سعد کا خط ابن زیاد کے پاس پہنچا تو اس کا ارادہ بھی ہوا کہ ان تینوں باتوں میں سے ایک بات مان لی جائے۔ کون سی باتوں میں سے؟ ان تینوں باتوں میں سے کہ بعد حسین نے کہا کہ چلو یزید کے پاس چلتے ہیں، براہ راست معاملہ طے کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی تطبیق کی صورت نکلے گی۔ اور دوسرا یہ کہ ہم دونوں یزید کے پاس چلتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات نکل کر آئے گی۔ اور ایک بات اور کہی تھی۔ تو جب تینوں باتیں اس نے پڑھی تو ابن زیاد کی سمجھ میں کچھ نہ کچھ آ رہا تھا، لیکن وہاں پر شمر لعین بیٹھا تھا۔ وہ وقت کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کیا تم حسین کی ان شرطوں کو قبول کرتے ہو؟ حالانکہ اس وقت تمہاری گرفت میں ہے۔ خدا کی قسم اگر وہ تمہاری اطاعت کیے بغیر یہاں سے چلا گیا تو یہ اس کے غالب اور قوی اور تمہارے مغلوب اور کمزور ہونے کا باعث ہوگا۔ ایسا موقع اس کو ہرگز نہ دو، اس میں سراسر تمہاری ذلت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ حسین اور اس کے ساتھی تمہارے حکم پر گردنیں جھکا دیں، پھر اگر تم ان کو سزا دو تو یہ تمہارا حق ہے، اور اگر تم انہیں معاف کر دو تو اس کا بھی تمہیں اختیار ہے۔ خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ حسین اور ابن سعد اپنے لشکروں کے مابین رات بھر بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ شمر لعین بہت بدبخت تھا، بہت عداوت رکھتا تھا اہل بیت سے۔ ابن زیاد نے کہا تم نے بہت اچھی رائے دی ہے۔ پھر شمر لعین کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ اگر حسین اور اس کے رفقا میرے حکم کی تعمیل کریں تو بہتر، ورنہ عمرو بن سعد کو حکم دو کہ وہ حسین اور اس کے اصحاب پر حملہ کر دے۔ اللہ اکبر! اگر ابن سعد اس میں لیت و لال کرے تو اسے قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ یعنی کہا کہ اگر ابن سعد اس میں لاپرواہی کرے، سستی کرے
اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کو قتل کر دو اور فوج کی کمان خود سنبھال لو۔ قتل حسین میں سستی کرنے پر ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو ایک تہدید آمیز خط لکھا کہ اگر حسین اور اس کے ساتھی اطاعت قبول نہ کریں تو ان سے جنگ کرو کیونکہ وہ باغی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب شمر لعین ابن زیاد کا خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس آیا تو اس نے کہا، اے شمر، خدا تیرے گھر کو برباد کرے اور جو کچھ تو لایا ہے اس پر تیرا ستیاناش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر تیرا ستیاناش کر دے۔ مجھے یقین ہے کہ حضرت حسین نے جو 3 امور پیش کیے تھے انہیں منظور کرنے سے ابن زیاد کو تو نہیں روکا ہے۔ شمر نے کہا، تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا ارادہ اب کیا ہے؟ کیا تم ان سے جنگ کرتے ہو یا میرے اور ان کے درمیان سے ہٹتے ہو؟ ابن سعد نے کہا، نہیں، میں سرداری تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا بلکہ خود فوج کی قیادت کروں گا۔ یہ فوج 9 محرم الحرام بروز جمعرات دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑی ہو گئی۔ اب اس کے بعد 9 محرم الحرام 61 ہجری جمعرات کے دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے تلوار کا سہارا لیے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اسی دور میں ان پر اسی اثنا میں انہی لمحات میں آپ پر غنود کی طاری ہو گئی، آپ کو نیند آ گئی۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر کو پکارا کہ اے اللہ کے سپاہیوں، سوار ہو جاؤ اور فتح اور کامرانی کی خوشی مناؤ۔ اس پر تمام لشکری نماز عصر کے بعد سوار ہو کر حملہ کرنے کے لیے امام علی مقام کے خیموں کے قریب پہنچ گئے۔ یزیدی فوج کا شور ہونے لگا۔ اتنا شور ہوا کہ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا۔ آپ نے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ یعنی حسین فرماتے ہیں اپنی زینب بہن سے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، آقا نے فرمایا کہ تم بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بہن نے یہ سن کر کہا، ہائے مصیب۔ بہن نے یہ سن کر کہا، افسوس کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا، اے بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس نے کہا، اے بھائی، وہ لوگ تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور ان سے پوچھو کہ تم کس ارادے سے آ رہے ہو۔ حضرت عباس تقریباً 20 سواروں کو لے کر یزید لشکر کی طرف گئے اور اس کے پاس پہنچ کر پوچھا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ امیر ابن زیاد کا حکم ہے کہ تم اس کی اطاعت قبول کر لو ورنہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ حضرت عباس نے کہا، ذرا ٹھہرو، حضرت حسین کو یہ اطلاع دے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عباس اپنے ساتھیوں کو وہیں چھوڑ کر واپس چلے گئے اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز اور تلاوت اور دعا استغفار سے بڑا قلبی تعلق ہے۔ جب انہوں نے اتنا کہا تو امام حسین نے فرمایا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اپنے خدا کی خوب دل بھر کی عبادت کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دو تاکہ ہم رات کو کچھ عبادتیں کر لیں، اس معاملے میں مزید غور کر لیں، پھر جو کچھ فیصلہ ہوگا صبح تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ ابن سعد کے دستے نے یہ بات مان لی۔ رفقا سے حضرت امام حسین کے خطاب۔ اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے ایک خطاب فرمایا، ان کو ایک تقریر فرمائی، ان کو نصیحت فرمائی، ان کو سمجھایا، بعض و نصیحت کی، ان کو تقریر کی۔
خطاب فرمایا۔ ابن سعد کے دستے واپس لوٹنے کے بعد حضرت امام حسین نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند سیدنا زین العابدین فرماتے کہ میں بیماری کی حالت میں ہی اپنے والد گرامی کے قریب جا بیٹھا تاکہ سنوں کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد آپ نے نہایت فصیح و بلیغ الفاظ میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا، اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزا خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا کل کا دن دشمنوں سے مقابلے کا دن ہوگا۔ میں تم سب کو خوشی کے ساتھ اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارے ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لیں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزا خیر دے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتقل ہو جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، جب یہ مجھے قتل کر دیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ آپ کے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں ایسا برا دن ہمیں نہ دکھائے کہ آپ موجود نہ ہوں اور ہم موجود ہوں۔ آپ کے بغیر ہم زندہ رہنا نہیں چاہتے۔ ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے جب آپ کا چہرہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا۔ آپ نے بنی عقیل سے فرمایا، اے اولاد عقیل، تمہارے لیے تمہارے بھائی مسلم کا خون ہی کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ پھر جب یہ کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں تو ساتھی کہنے لگے، اور آپ کے جتنے بھی ساتھی تھے، رفقا تھے، وہ کہنے لگے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے عشرت دنیا کی خاطر اپنے شیخ سردار اور اپنے بہترین ابن کا ساتھ چھوڑ دیا، نہ تیر پھینکا، نہ نیزہ مارا اور نہ تلوار چلائی، فقط اس دنیا کی زندگی کے لیے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم ہم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ اپنی جانوں، مالوں اور اپنے اہل و عیال کو آپ پر قربان کر دیں گے، آپ کی ہمراہی میں جنگ کریں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ کے دوسرے اصحاب نے بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار کیا اور کہا کہ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، ہم آپ پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم اپنی گردنوں، پیشانیوں اور ہاتھوں اور جسموں سے آپ کا دفاع کریں گے۔ جب ہم قتل ہو جائیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ البدایہ والنہایہ۔ اپنے ساتھیوں اور اہل بیت کے ان جذبات کو دیکھ کر آپ نے انہیں حکم دیا کہ تمام رات خیمے قریب کر لو، حتیٰ کہ ان کی قریب کر لو، تاکہ دشمن قریب کر لو، اور اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرو۔ حضرت امام حسین کے حکم پر عمل پیرا ہونے کے بعد آپ کے رفقا آپ کی معیت میں ساری رات نوافل پڑھتے رہے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اتنا ہی کافی ہے، اس کے آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو سنایا جائے گا۔ کل ہم آپ کو بتائیں گے کہ 10 محرم 61 ہجری میں کیا ہوا، جو امام حسین کی شہادت سامنے آئی، جو ابن زیاد اور یزیدیوں کی طرف سے، کوفیوں کی طرف سے جو آپ کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، ظلم و تشدد ہوا، وہ سب کا سب آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔